بیٹے یار بیٹے بیٹیاں، باپ کا جنازہ اٹھتا ہے، لوگ پلان کرنے لگتے ہیں کہ اب باپ کی وراثت تقسیم ہوگی تو میں یہ کروں گا اور میں یہ کروں. مغفرت کی کسی کو پڑی؟ بلکہ میرے عزیز عوام تو عوام ہے، ہم نے بعض خواصوں کو دیکھا ہے، باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور ابھی سے جھگڑا شروع ہو گیا کہ میرا اتنا اور یہ میرا اتنا ہے. یہ صورتحال ہے. اپنی مغفرت کی خود فکر کر لو، اپنی بخشش کا خود انتظام کر لو. جانے والے جاتے جاتے کچھ کر لی اپنے واسطے، ورنہ ایک دن تو بھی ترسے گا فاتحہ کے واسطے. کچھ کر لو اپنے لیے، کچھ کر لو، اپنا بھلا چالو، اپنا بھلا چالو. دوسروں کو نفرت کرتے کرتے اتنی نفرتیں بھر گئی ہے دل میں کہ اب اپنے آپ سے بھی پیار نہ رہا. خود کی مغفرت کا انتظام کر لو، خود کی بخشش کا انتظام کر لو. اعمال پہ رو لو. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ جو لوگ اپنے گناہوں پر تنہائیوں میں روتے ہیں، اللہ ایسے بندوں کو بے حساب جنت عطا فرمائے گا. آؤ رو لو، اپنے اعمال پر گر گڑا لو، خدا کو منا لو، راضی کر لو اللہ کو. مولا کائنات کہتے ہیں تمہارے مرنے کے بعد تمہارا مال تمہارے وارثوں میں تقسیم ہو گیا. پہلی بات یہ تھی. دوسری بات یہ تھی کہ تمہاری بیوائیں تمہاری نہ رہی، اب وہ تمہیں یاد نہیں کرتی. بڑے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وعدے کیے تھے ہم تمہیں نہیں بھولیں گے اور تم ہمیں نہیں بھولو گے. یہی تھا نا میرے عزیز جس کے لیے تاج محل بنا ہے، جس کے لیے اس کے انتقال کے بعد بھی شاہجہاں نے دوسری بیویوں سے نکاح کیا. وہ محبت کی نشانی جو مسلمانوں کو دہشت گرد کہنے والے آج کل کہہ گئے کہ یہ محبت کی سب سے بڑی نشانی. ہم پوچھتے ہیں گوری چمڑی والوں یہ تو بتاؤ جو دہشت گرد ہوتا ہے وہ محبتی کیسے ہوتا ہے، اور جو محبتی ہوتا ہے وہ دہشت گرد ہوتا ہے. جو مردوں سے اتنا پیار کرے کہ پورا تاج محل بنا دے، وہ زندوں سے کتنا پیار کرتا ہے. تاج محل ممتاز کی حیاتی میں نہیں بنا، تاج محل تو بعد انتقال بنا ہے. اور وہاں دفن کرنے کے لیے برہان پور میں جو وہ آہو خانہ بنا کر کے اس کے جسم کو مسالہ لگا کے رکھا گیا. ابھی بھی موجود ہے وہ ہمارے علاقے میں برہان پور میں، کہ وہاں پر وہ کہ وہاں رکھا گیا تھا. لیکن بات میری وہ نہیں ہے، عنوان میرا وہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہتا ہوں جس کے لیے تاج محل بنا اس کے بعد بھی نکاح بنا. شاہجہاں نے دوسری شادی کی، اس کی اور بھی شادیاں کی اس کے بعد. تو یہ محبتوں کی بات ہے. بھول جاتے سب، شوہر بھی بھول جاتا ہے، بیویاں بھی بھول جاتی. مولا کائنات نے بالکل سروے رپورٹ پیش کی. آج کے حالات دیکھ لیں. فرمایا کہ تمہاری بیوائیں تمہیں بھول گئی. بعض تو ایسی کہ دوسری شادیاں کر لی انہوں نے، کوئی عیب بھی نہیں تھا. بیوہ دوسری شادی کر سکتی ہے، عیب نہیں ہے. اگر بیوہ کا آج کل یہ بھی جہالت اور جاہلیت ہے کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو کر دوسری شادی کا پلان کرے تو عورتیں اس کو تانا دیتی ہے، کیسی بدبخت ہے، کیسی بری ہے، بے حیا ہے، شوہر مر گیا دوسری شادی کی بات کرتی ہے. میں کہتا ہوں واللہ اگر بیوہ ہونے کے بعد دوسری شادی کرنا عیب ہوتا تو ماں خدیجۃ الکبریٰ کبھی بھی دوسری شادی نہ فرماتی. کوئی عورت ہے ان کے برابر؟ اگر بیوہ ہونے کے بعد دوسری شادی کرنا عیب ہوتا تو حضرت ام المومنین ام سلمہ دوسری شادی نہ فرماتی. ام المومنین ام سلمہ کی دوسری شادی ہے، جناب خدیجہ کی دوسری، بلکہ یوں کہہ لے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے علاوہ حضور کی ساری ازواج مطہرات جو حضور کے نکاح میں آئی تھی کوئی بھی کنواری نہ تھی، بس یہ ایک ہی خاتون تھی جن کو کنواری آنے کا شرف ہوا. تو طلاق کے بعد دوسرا نکاح کرنا یہ بھی معیوب نہیں ہے، اور بیوہ ہونے کے بعد دوسرا نکاح کرنا یہ بھی معیوب نہیں ہے. بلکہ آج کے پرفتن دور میں تو میں کہتا ہوں جلدی سے کر لینا چاہیے عدت کے بعد، اور گھر والوں کو بھی کر دینا چاہیے. آج کا دور بڑا پرفتن دور ہے. نکاح والی کہلا کر بدنام ہو جانا آسان ہے، بغیر نکاح کے جرائم کا پلندہ بن کر آخرت خراب نہ کرو. شرافت جھوٹی شرافت ہے یہ اور کیا شرافت ہے کہ نکاح سے رک گئے اور پھر کہنے لگے کہ پھر گناہوں میں مبتلا ہو گئے. اس سے تو بہتر تھا کہ دوسرا نکاح کر لیتے، اور کر دینا چاہیے، کوئی عیب نہیں ہے. بے شمار مثالیں، میں اب اس سے بڑی مثال کیا پیش کروں. ازواج مطہرات
بلکہ حضرت اسما بنت امیس کو دیکھ لیں آپ، یہ وہ خاتون اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے حضرت جعفر کے نکاح میں تھی، حضرت جعفر کی شہادت ہوئی تو ان کا نکاح صدیق اکبر کے ساتھ ہوا، صدیق اکبر کا وصال ہوا تو پھر جناب اسما بنت امیس کا نکاح مولا علی کے ساتھ، یعنی تیسرا نکاح بھی ان کا ہوا۔ اب شرافت کی نکاح کا نام جو ہے وہ معاذ اللہ بے حیائی نہیں ہے، بلکہ کنوارے رہ کر غیر شادی شدہ رہ کر زنا کرنا، گناہ کرنا، یہ بے حیائی ہے۔ اسلام کہتا ہے جائز رستے اختیار کرو، اس لیے اللہ نہ کرے اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ عدت کے بعد کر سکتی ہے، اور گھر والوں کو بھی چاہیے کر دیا کرے، کوئی طلاق پائے کر دیا کرے، اور وہ کہ نہیں میں تو اسی کے غم میں رہوں گی۔ میری بہن، قدرت نے اب تجھے غم سے آزاد کر دیا تو اب تو کون سا غم لے کر کے بیٹھی؟ عورت کے لیے شوہر کا غم 4 مہینے 10 دن سے زیادہ کا نہیں ہے، اوروں کے لیے تو 3 ہی دن ہے، شوہر کا غم 4 مہینے 10 دن، عدت کے جو ایام۔ اب غم نہ کر، اب اپنی زندگی بہتر کر لے، ورنہ اللہ نہ کرے کبھی نفس تجھے غلط راستے پہ لے جا سکتے۔ لیکن ہاں، اگر کوئی عورت واقعی نفس پہ کنٹرول کرے اور رکی رہے، اور کبھی اس نیت سے رکی رہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ان کا کیا ہوگا، ان کی خاطر رکی رہے، اور لیکن پاک دامن رہے، پھر نفس پہ کنٹرول بھی اس کا ہو، تو حضور فرماتے ایسی عورت جو بیوہ ہو جائے، چھوٹے بچوں کے مستقبل کے لیے وہ اپنے آپ کو روکے رکھے اور پاک دامن رہے، ایسی عورت کو قیامت کے دن جنت میں محمد الرسول اللہ کا پڑوس نصیب کیا جائے۔ یہ بھی فضیلت ہے، یہ بھی فضیلت ہے۔ لیکن بہرحال تو عرض کر رہا تھا کہ سرکار مولا مشکل کشا نے کہا کہ تمہاری بیوائیں تمہیں بھول گئی، بعض تو دوسری نکاح کر دی، اور پھر فرمایا جو تمہارے محل تھے، مکانات تھے، جس کے اندر کسی کا آنا جانا تمہیں برا لگتا تھا، اب ان محلوں کے اندر تمہارے دشمن آباد ہو گئے، ان محلوں میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے۔ پھر مولا علی فرماتے اب اس سے زیادہ کیا سناؤں کہ ہم پر کیا گزری تمہارے جانے کے بعد، اے قبر والو اب تم ہی بتاؤ، اے قبر والو اب تم ہی بتاؤ کہ تم پر کیا گزری۔ حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ قبر سے غمگین سی آواز آئی، علی تو سنیے، ایک قبر سے غمگین سی آواز آئی، علی تو سنیے، جب ہم آپ سے جدا ہوئے تو ہم پر کیا گزری۔ آواز آئی، علی جب قبر میں آئے تو اتنا اندھیرا تھا کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجھائی نہیں دیتا تھا، ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجھائی نہیں دیتا تھا، مٹی مٹی ہے، اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں۔ اور علی سنو سنو، جن آنکھوں پر بہت اترایا کرتے تھے، آنکھوں کا بڑا استعمال کرتے تھے، صحیح غلط کی کوئی فکر نہ تھی، وہ آنکھیں پانی بن کر بہہ گئی، ہماری آنکھیں پانی بن کر بہہ گئی۔ اور پھر آواز آئی، علی ہمارے سارے بال جھڑ گئے، سر کے بال، پورے جسم کے بال جھڑ چکے، آنکھیں پانی بن کر بہہ گئی، سر کے بال جھڑ گئے۔ کتنے بالوں کے لیے کتنے حساس ہیں، اگر کسی کے بال اکھڑنا شروع ہو جاتے، گنجا ہونے لگتا ہے، یہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر، یہ تیل وہ شیمپو یہ وہ سب، کتنا دنیا میں بالوں کی حفاظت کرنے والوں، قبر میں بال محفوظ رہیں اس کے لیے کیا انتظام کیا۔ یہ بال جھڑنے والے ہیں، اگر اس کو جھڑنے سے بچانا ہے وہاں شیمپو اور صابن کی ضرورت نہیں ہے، وہاں سجدوں کی ضرورت ہے، وہاں پاک دامنی کی ضرورت ہے، وہاں گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آؤ اپنا جسم بچا لیں، آؤ اپنے جسم کی حفاظت کر لیں، قبر میں اپنے جسم کو تحفظ دے دیں۔ کہا علی بال جھڑ، آج میری قوم کا جو چلتا ہے تو بال انگلیاں ڈالے چل رہا ہے، بال بھی کٹا رہے ہیں یہودیوں کی طرح، نصرانیوں کی طرح، مشرکین کی طرح۔ اب تو لوگ بال بھی کٹا رہے ہیں، تو بال کٹانے میں لوگوں کا حال چپکلی اسٹائل، بال میں ہنسنے کی بات نہیں ہے، اونٹ کا اسٹائل، ادھر سے ٹکلا ادھر سے ٹکلا ادھر بال۔ اس بارے میں روایتیں ملتی ہے، اگرچہ محدثین نے اس پر ذوف کا حکم لگایا ہے، لیکن عبرت کے لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ قریب قیامت میری امت کے لوگ بختی اونٹ کی طرح اپنے بالوں کو رکھیں گے، یعنی جیسے اونٹ کو پورے کاٹ دیے جاتے ہیں بال اور اوپر اس کی گدی رہتی ہے، آپ دیکھیں نوجوان لڑکے اور اس کو کٹانے کے لیے بڑی بڑی دکانوں پہ جاتے ہیں،
کچھ لوگ تو ممبئی، بنگلور اور بڑے بڑے شہروں کا سفر کرتے ہیں بال کٹوانے کے لیے، شرم نہیں آتی؟ ماں باپ بیماری سے ادھر جھلس رہے، دوائیوں کو پیسہ نہیں دیتے، اور کئی 100 روپے صرف بال کٹانے پہ لگاتے ہو۔ بہن کے جہیز کے انتظام کے لیے بوڑھا باپ مزدوری کر رہا ہے، اور دوسروں کے دیکھا دیکھی تم سینکڑوں روپے بالوں پہ خرچ کر دیتے ہو۔ حضور کی سنت کے مطابق بال رکھنے میں شرم آتی ہے، اور ان بدبختوں نچنیوں کی طرح بال رکھ رہے ہو۔ ان بالوں کا انجام کیا ہے سنو، یہ بال جھڑ جائیں گے، قبر میں گر جائیں گے، آنکھیں بہ جائے گی۔ یہ وہ آنکھیں جن سے گندے مناظر، گندی فلمیں، ننگی فلمیں، تھرکتے ہوئے جسم دیکھتے یہ بہے گی اور بال جھڑ جائیں گے۔ آؤ، اگر بال ہی رکھنا ہے تو صالحین کے طرز پہ رکھو، بال ہی رکھنا ہے تو سنت مصطفیٰ کے مطابق، جس کو جیسا کرتے دیکھا کرنے لگ گئے۔ ہمارے لیے کوئی آئیڈیل نہیں ہے۔ اللہ نے کسی نچنیے کو، کسی گویے کو، کسی زانی کو، کسی شرابی کو اللہ نے ہمارا آئیڈیل نہیں بنایا۔ ہمیں جو آئیڈیل دیا ہے، خدا کی عزت کی قسم، وہ آئیڈیل اتنا خوبصورت ہے، بلکہ خود فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ اگر چلنا سیکھو تو انہیں دیکھو، بولنا سیکھو تو انہیں دیکھو، بیٹھنا سیکھو تو انہیں دیکھو، کھانا سیکھو تو انہیں دیکھو، سونا سیکھو تو انہیں دیکھو۔ خدا کی عزت کی قسم، وہ ادائیں اتنی دل ربا ہے، جو ان اداؤں پہ عمل کرتا ہے وہ بھی خدا کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے، دلیل بے مثالی ہے۔ آؤ، نقل ہی کرنا ہے تو ان کی نقل، لباس میں کریں، بالوں میں کریں، اٹھنے میں کریں، بیٹھنے میں کریں۔ ارے ان کا چلنا تو اتنا خوبصورت ہے کہ قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، یہ ان کی ادائیں چلنے کی۔ اگر وہ کمبل اوڑھ لے تو قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے پیارے حبیب۔ اگر وہ صحابہ میں بیٹھ جائیں تو قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل، اے جھرمٹ مارنے والے محبوب۔ اللہ اکبر، حد تو یہ ہے کہ اگر وہ پیارا محبوب، وہ پیارے حبیب تکلم ریز ہو جائیں تو قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ وہ پیارا حبیب۔ مولا مشکل کشا نے فرمایا مال وارثوں میں بٹا، بیوائیں تمہیں بھول گئی، تمہارے گھروں میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے، اور پھر قبر سے جو جواب آیا کہ آنکھیں بہ گئی، سر کے بال جھڑ گئے، اور پھر کہا کہ ہمارے گالوں کو قبر کے کیڑے کھا رہے ہیں، جسم کو قبر کے کیڑے کھا رہے ہیں۔ اور پھر آواز آئی علی، حضرت سید ابن مسیب کہتے ہیں علی یہ پیٹ پھٹ گیا، اور اس سے اتنی بدبو نکل رہی ہے کہ اگر ہم پر کوئی اور بھی عذاب مسلط نہ کیا جائے، اگر ہم پر کوئی اور بھی عذاب مسلط نہ کیا جائے تو ہمارے پیٹ کی بدبو ہی ہمارے لیے بہت بڑا عذاب ثابت ہو سکتی ہے، اور ہمارا کفن بھی ہم سے چھین لیا گیا۔ علی اس سے زیادہ آپ کو اور کیا قبر کے احوال بتائیں۔ سید ابن مسیب کہتے ہیں یہ سن کر مولا علی اتنا روئے کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ روتے روتے علی یہ مرتضیٰ کی جان نہ نکل جائے، تو میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ علی کو توفیق دے کہ وہ رونا بند کر دے، اور ان کو اللہ عافیت اور امن نصیب فرما، سکون نصیب فرما۔ یہ سید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ سوچو جن کو رسول پاک نے جنت کی بشارتیں دی ہے، وہ قبر کے احوال سن کر اس طرح روتے ہیں کہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ کہیں جان نہ نکل جائیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو سکون عطا فرما دے، لیکن اپنا حال یہ ہے کہ دنیا کی رنگریلیوں میں قبر کو بھول گئے۔ امام کہتے ہیں اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹتا، دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساعت آنے والی ہے جب اتنی عظیم ہستی کو پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچنے کی بنیاد پر قبر دبا چکی۔ اپنے احوال پہ غور کریں اور اللہ سے اپنے لیے عافیت مانگے، مغفرت مانگے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سب سے پہلے مجھ گنہگار کے حالات پر رحم فرمائے اور آپ سب پر رحم فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ اپنے حبیب پاک مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و توفیل معاف فرمائے۔ استغفر اللہ رب